آپی سے ان کے پاپا کو چھیننے اور پھر ان کو ڈرگز ایڈکٹڈ کرنے کا غلیظ گناہ۔ مریکہ درانی نے چیختے ہوئے سالار کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس ہال کی طرف بڑھتے آلین کے قدم وہیں تھم گئے۔ آلین کے پیچھے پیچھے ابھی زاوق شاہ بھی آیا تھا، اسے کل واپس جانا تھا۔ ان سب سے بھاگنا چاہتا تھا، وہ جانے سے پہلے اپنی آنی سے ملنے آیا تھا، مگر ان کشافات نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ تو احتساب کا وقت آ پہنچا۔ سالار نے سوچتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور پھر چیز سے اٹھتے بولا، ہاں میں نے علی اور ابتہاج کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے زامیہ کے ساتھ مل کر ابتہاج کو علی کی نظروں میں گرانا چاہا۔ بار بار زامیہ نے ابتہاج کو بہکانے کی کوشش کی، اس کے بستر تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ابتہاج نے اسے منہ کے بل گرایا۔ اس نے زامیہ کو دھتکارا۔ زامیہ نے ہر ممکن کوشش کی اس کو قابو کرنے کی، مگر وہ علی کے ساتھ ریلیشن میں تھا، اس نے زامیہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ میں نے ابتہاج کو اپنی اور علی کی تصویر میں بھیج کر ایک آخری کوشش کی۔ میں جانتا تھا ابتہاج شاہ کردار کا چاہے جتنا پختہ کیوں نہ ہو، مگر وہ جذباتی اور جنونی مرد تھا، وہ کبھی بھی علی کو اپنے علاوہ کسی کی باہوں میں نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر افسوس، مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ میں بھول گیا تھا کہ اس رشتے کو رب نے جوڑا تھا۔ ابتہاج شاہ جتنا بھی جنونی اور جذباتی ہو، نکاح جیسے مضبوط رشتے میں بندھا تھا۔ اس نے علی پر اعتبار کر کے ان تصویروں کو جلا کر مجھے میرے قدم پیچھے موڑنے پر مجبور کر دیا۔ علی کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد ابتہاج اور اس کی طلاق نے مجھے شاک کر دیا۔ شازیہ آپی نے مجھے بتایا تھا کہ اماں سائیں اور زامیہ نے علی اور ابتہاج کو ملنے نہیں دیا۔ اماں سائیں جانتی تھی کہ اگر یہ دونوں آمنے سامنے بات کرتے تو یہ اس ملاقات پہ موقع ضرور دیتے۔ انہوں نے ان کی ملاقات ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے انود کو اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ اس کی بیماری کے بعد وہ ابتہاج کے قریب ہوئی تو مجھے یہ بات اچھی لگی۔ تب زاوی سائیں نے جب بتایا کہ ابتہاج نے علی کو کوٹھے پر بھیجا، میں نے زاوی سائیں کے شک پر یقین کی مہر لگائی، یہ جانتے ہوئے کہ ابتہاج شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جب انود کے دل و دماغ سے ابتہاج کو نہ نکال سکا تو میں نے تھک ہار کر اسے نشہ دیا، مگر وہ اس نشے کی عادی ہو جائے گی، یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ہاں میں انود کا مجرم ہوں، ہاں میں نے ایک بے گناہ انسان پر بدکاری کی تہمت لگائی فقط اپنی محبت پانے کے لیے، مگر دیکھو نا، میرے ہاتھ تو خالی ہیں، میں جیت کر بھی ہار گیا۔ آلین کے دل میں آج بھی وہ بڑی شان سے بستا ہے، وہ جو نفرت کا اعلان کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ خود سے جھوٹ بولتی ہے، اسے کبھی ابتہاج شاہ سے نفرت نہیں ہو سکتی، بھلا جن سے محبت کی جائے ان سے نفرت ممکن ہے؟ میرو، میں واقعی ہار گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سالار درانی وہیں قریبی صوفے پر بیٹھا رونے لگا۔ میرا مان ٹوٹ گیا، میرا غرور خاک میں مل گیا۔ میں جو چند روز پہلے بڑے غرور سے اسے کہہ کر آئی تھی کہ آلیان کیانی کو پوری دنیا دھوکہ دے سکتی ہے لیکن سالار درانی کو نہیں، آج میرا وہ یقین چھن سے ٹوٹ گیا، میرا مان، میرا غرور سب بکھر گیا۔ سالار درانی کے قدموں کے نیچے سے گویا زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑتے آلین کی جانب دیکھا۔ علی! وہ اس سے پہلے کہ وہ علی کے قریب جاتا، آلین نے اس کی جانب ہاتھ کرتے اسے روکا۔ آلین نے نظریں اٹھا کر سالار کی جانب دیکھا اور بولی، میں تمہیں چاہنے لگی تھی، تم سے محبت ہو گئی تھی، مجھے سالار درانی محبت کر بیٹھی تھی میں تم سے، مگر میں بھول گئی آلین کیانی اور محبت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آلین کیانی تو فقط دھوکہ ملا، ہر رشتے سے، ہر انسان سے۔ میں جو سمجھتی تھی کہ مجھے ابتہاج نے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کیا، میں کتنی غلط تھی میں۔ مجھے تو ہر قدم پر اس انسان نے دھوکہ دیا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
علین کیانی وہیں دروازے سے لگی بیٹھی رونے لگی۔ اس کے الفاظ سالار دورانی کے دل کی دنیا تباہ کر چکے تھے۔ مریحہ کو لگا کہ اس کی ماں ابھی گھر نہیں آئے گی۔ وہ اپنے باپ سے سچ جاننا چاہتی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ سچ اس کی ماں علین کیانی کی ہستی ہلا کر رکھ دے گا۔ علین رو رہی تھی اپنے مان کے ٹوٹنے پر، ابتہاج شاہ سے بے بنیاد نفرت کرنے پر۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح اس ٹوٹی بکھری علین کو سمیٹنے کے لیے میجر زاوق آگے بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر میں ہم کسی نہ کسی کی کہانی میں ویلن کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ میجر زاوق وہ کردار تھا جو سب کی کہانی میں برا تھا، بے حس تھا، مگر ایک عورت کی زندگی کی کہانی میں وہ ہیرو تھا۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس عورت کو قدم قدم پر سہارا دینے والا، اور وہ عورت علین کیانی تھی۔ زاوی سائیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ زاوی سائیں، علین نے زاوق کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے کہا۔ وہ اور کہاں جاتی؟ اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے۔ ایسے میں علین کے پاس ایک ہی واحد رشتہ تھا جو بے لوث محبت کرنے والا، اس کا زاوی سائیں۔ سالار نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکی۔ میں آج تک ایک گلٹ میں زندگی گزارتی رہی کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر ابتہاج سے ریلیشن کیوں بنایا، تمہیں فریب کیوں دیا، مگر آج میرے دل سے یہ بوجھ بھی ہٹ گیا۔ میں نے ابتہاج شاہ کو اپنا کر کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا تھا۔ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا تھا، مگر مجھ سے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں آج تک اسے اپنا مجرم سمجھتی رہی۔ میرا اصل مجرم تو میرا اپنا شوہر نکلا۔ علی پلیز میری بات سن لو۔ سالار نے علین کو روکنے کی کوشش کی۔ نہیں سالار، زامیہ کے ساتھ ساتھ تم بھی میرے یقین کے قاتل ہو۔ آج سے تمہارا میرا ہر تعلق ختم۔ علین یہ کہتے ہی سالار کو تنہا چھوڑ کر دورانی ہاؤس سے چلی گئی۔ مریکا نے انود کو سب کچھ بتایا، اسے سالار اور علی کے درمیان ہوئی اس بحث کا بنایا، خود اپنی ماں اور آپ کی دو قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ میری پلیز بابا کا خیال رکھنا، ان سے کہنا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، میں ان کی اچھی بیٹی نہیں بن سکی۔ انود کی بات سن کر مریکا نے اسے ٹوکتے کہا، آپی، بابا سے اتنا کچھ آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ ابھی بھی ان کے لیے مخلص ہیں؟ میرے بابا نے اپنی اچھی زندگی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ غلطیاں کی ہیں، مگر ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں ان کی اچھائیاں نہیں بھول سکتی۔ انود کی بات سن کر مریحہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے سب کچھ سالار کے گوش گزار کیا۔ سالار کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ بکھری۔ وہ واقعی ابتہاج شاہ کی بیٹی تھی، سب سے منفرد۔ دوسری جانب انود ابتہاج شاہ کے پاس گئی اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ابتہاج نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آج صبح سے ابتہاج کی طبیعت خراب تھی، جس وجہ سے انود اسے عزائم کے ساتھ لے کر ہاسپٹل آئی۔ ڈاکٹر نے انود کی طرف دیکھا اور پھر کسی کو کال کر کے اندر آنے کو کہا۔ کچھ دن پہلے ہی ابتہاج شاہ نے میڈیا میں انود کو اپنی لیگی بیٹی ڈکلیئر کیا تھا۔ سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ علین اور ابتہاج ایک دوسرے سے نکاح میں تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک لیڈی ڈاکٹر وہاں آئی۔ انود بیٹا، میں شاہ سائیں کی ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر، پاپا ٹھیک تو ہے نا؟ انود نے اس سے سوال کیا۔ انود بیٹا، شاہ سائیں کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ پلیز ان کو سٹریس سے دور رکھو، ڈاکٹر نے انود کو الگ لے جاتے کہا۔ انود، شاہ سائیں پچھلے 2 سال سے کینسر سے لڑ رہے ہیں اور یہ بات میرے اور شاہ سائیں کے ڈاکٹر کے سوا کسی کو نہیں پتہ، مگر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاہ سائیں کا خیال رکھ سکیں اور ان کو سٹریس سے دور رکھو۔ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔
انود آپ کو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے عزائم کی طرف دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر انود شاکڈ ہو گئی۔ درد سے اس کا سینہ چھلنی ہونے لگا۔ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے دھتکارو گی، مگر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو کسی کے سامنے کمزور مت پڑنے دو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ مجھے درد نہیں ہوتا انود، کیونکہ درد تو زندہ انسانوں کو ہوتا ہے نا۔ میں تو اس روز ہی مر گیا جس روز مجھے میری ہی محبت شادی حال میں تنہا چھوڑ کر سالار کے ساتھ بھاگ گئی۔ محبوب سے وابستہ ہر چیز، ہر رشتے سے محبت ہوتی ہے، اور ابتہاج شاہ کو اپنی محبت کی واحد نشانی انود شاہ سے بے تحاشا محبت ہے۔ آنسو انسان کو کمزور بناتے ہیں۔ انود، اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس فیصلے پر قائم رہنا سیکھو۔ یہ آنسو تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تم خود پر غور کرو، تم کیا تھی انود؟ ہم جس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں نا، جب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری انود اب رشتوں کو کھونے کے خوف سے اپنے آپ کو قید نہ کرے، اپنی خوشیوں کا گلا نہ گھونٹے۔ آپ اڑنے کے لیے بنی ہو انود، اونچی اڑان بھرنا سیکھا ہے تو سب کچھ کھو کر بھی خوش رہنے ہنر سیکھو۔ ایسی بہت سی ابتہاج کی گئی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ وہ خود پر قابو پاتی آنسو صاف کرتی اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں ابتہاج شاہ کوٹر نیکولائز کیا گیا تھا۔ پاپا نے اپنی بیماری کا کسی کو کیوں نہیں بتایا ڈاکٹر؟ انود نے ابتہاج کی جانب دیکھتے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ شاہ سائیں اپنی ریٹائرمنٹ نہیں چاہتے تھے، وہ پچھلے 6 سال سے ایک مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہاں سے کامیاب ہوں گے تو خود ہی ریزائن کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے انود کی طرف دیکھتے کہا۔ انود، چاچو کو کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، چاچو جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ انود، بس ان کو سٹریس نہیں دینا، خوش رکھنا ہے، عزائم نے انود کو تسلی دیتے کہا۔ عزائم، تھینک یو۔ سوچ اگر تم نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انود اس سے آگے کچھ سوچ نہ سکی۔ ریلیکس انود، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، عزائم نے اٹل لہجے میں کہا۔ انود اس دن ہاسپٹل ابتہاج کے ساتھ رہی۔ اسے جب ہوش آیا تو انود کو اپنے سینے پر سر رکھے ہوئے دیکھ مسکرایا۔ شام کے قریب عزائم ان دونوں کو چھوڑنے آیا۔ وہ کافی دنوں سے شوٹنگ کے سلسلے میں لاہور گیا تھا۔ انود کی کال پر وہ کل رات ہی آیا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اسے انجانا سا خوف لاحق ہے۔ زائم سائیں، انود نے عزائم کو پکارا جو کہ واپسی کے لیے پرتول رہا تھا۔ جی، زندگی عزائم کے لہجے میں محبت اور عزت تھی جسے انود نے محسوس کیا، تو وہ عزائم کی طرف دیکھتے بولی، عزائم، تھینکس فار ایوری تھنگ۔ انود نے عزائم کا ہاتھ تھامتے کہا۔ عزائم نے نامحسوس طریقے سے انود سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے چلا گیا۔ مسٹر مغرور، انود کے لب آہستہ سے بولے، اور وہ اندر کی جانب بڑھی۔ رات انود کی کچھ سوچتے ہوئے گزری۔ ہاں بولو، سالار کوئی کام تھا؟ ابتہاج ابھی آفس پہنچا تھا، جہاں حسب معمول اس کے ملازم نے سالار کو روکا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، ابتہاج سالار کی بات نے اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری کر دی۔ ٹٹ فار ٹیٹ یہ دنیا کے اصول پر چلتی ہے سالار، جو میں نے کیا وہی تم نے بھی کیا بھول جاؤ۔ سب ہم دونوں نے ایک عورت کو پانے کے لیے دوست بن کر ایک دوسرے کو چیٹ کیا، ابتہاج نے کہا، مگر سالار نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ نہیں ابتہاج، چیٹ تم نے نہیں، میں نے کیا۔ تم میری منگیتر مجھ سے چھینی، میں نے تمہارے منکوہا منگیتر اور منکوہا میں فرق ہوتا، سالار نے شرمندگی سے کہا۔ سالار، مجھے افسوس اس بات کا نہیں تم نے مجھ سے آلی کو چھینا، دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اس کی نظروں میں گرانے کے لیے مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔
وہ عورت جسے ساری دنیا بدکار بولتی ہے سوائے ابتہاج شاہ کے، وہی عورت ابتہاج شاہ کو دلال بولتی ہے، فقط تمہارے جھوٹ کے سبب۔ ابتہاج نے سالار کو شرمندگی کرتے کہا۔ اور ہاں، ایک اور بات، ابتہاج شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں کہ وہ کسی میرڈ عورت سے ایکسٹرا مارشل افیئرز لائے۔ تمہیں یہی لگانا کہ کہیں انود کی وجہ سے میں اور علی ایک نہ ہو جائیں۔ بہت افسوس ہوتا مجھے تم پر۔ خیر جاؤ یہاں سے، معاف کیا میں نے تمہیں۔ ابتہاج نے سالار سے یہ کہتے اپنی پشت اس کی جانب کرتے دیوار کو گھورنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب آلین، جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی، دیوار سے لگی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ابتہاج، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط کیا۔ آلین کو کھونے کے خوف سے میں نے وہ سب کیا۔ میں کرتا بھی کیا شاہ، میں نے قربت کے لمحوں میں بھی آلین کے منہ سے تمہارا نام سنا ہے۔ میرے ضبط کی اس سے بڑھ کر اور کیا حد ہوگی۔ میں اپنی بیوی کے بستر پر تو تھا، مگر اس کے خیالوں میں تم تھے۔ سالار کی بات نے ابتہاج کو سخت کر دیا۔ یاد تو وہ بھی آلین کو کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے، زامیہ کے پاس جا کر بھی اسے اس لمس کی، اس سکون کی تلاش ہوتی تھی جو اسے آلین کے پاس سے ملا تھا۔ سالار، جو بھی ہے، تمہیں اپنے بیڈ روم لائف یوں پبلک کرنے کی تک نہیں بنتی۔ رہی بات معافی کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ ابتہاج شاہ غلطیاں سدھارنا پسند کرتا ہے، نہ کہ مظلوم بن کر معافیاں مانگتا دوسروں کے سامنے جھکے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ سالار اس کی بات پر پیچھے مڑا اور سامنے ہی آلین کو دیکھ ساخت ہوا۔ مرد بھی کتنا کم ظرف ہوتا ہے، خود 100 عورتوں کے ساتھ سو کر بھی پاکیزہ نفس رہتا ہے، اور عورت کی انجانے میں کی گئی ایک غلطی کو اس کی آخری سانسوں تک یاد کرواتا ہے۔ مجھے لگا تم باقی مردوں کی طرح نہیں ہو سالار، تم بدل گئے ہو، یا شروع سے ہی ایسے تھے۔ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ تم نے آج اس مرد کے سامنے میرا راز عیاں کیا جس کے بستر پر میں سو چکی ہوں، جو میری بیٹی کا باپ ہے۔ تم نے مجھے برہنہ کر دیا سالار۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور وہ دونوں مرد ایک دوسرے سے نظریں چرانے لین کھلکھلا کر ہنسی لگے۔ رائم انود عزائم کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ جب عزائم کی کسی بات پر وہ عزائم شاہ اس کی ہنسی کی گونج پر مسکرایا۔ زندگی، آپ جانتی ہو آپ بہت بہادر لڑکی ہیں، عزائم شاہ نے گہری نظروں سے انود کی طرف دیکھتے کہا۔ انود کے سنیکس کی طرف بڑھتے ہاتھ تھم گئے۔ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں عزائم سائیں، انود نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ جب عزائم نے اس کی طرف دیکھتے کہا، آپ نے وہ عربی کہاوت سنی ہوگی، وہ ہنستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ عزائم کے الفاظ نے انود کو سخت کر دیا۔ کیا وہ بہادر بن گئی تھی؟ کیا اس کے پاپا کے ساتھ گزرے وقت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا؟ شاید ہاں۔ آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں عزائم سائیں، انود نے عزائم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مائی اون، عزائم نے اپنے سینے پر مؤدب انداز میں ہاتھ رکھا۔ انود پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا آپ میری می؟ اب کی بار چونکنے کی باری عزائم شاہ کی تھی۔ وہ حیران ہوا اور بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو زندگی؟ عزائم شاہ نے انود کی طرف دیکھتے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ انود نے التجائیہ انداز میں عزائم کو دیکھا۔ مگر آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ عزائم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں یہ شادی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پاپا کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پاپا کو ہر خوشی دینا چاہتی ہوں۔ عزائم سائیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ مجھے ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ میں ان کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔
میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی بھیٹ چوائس نہیں ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، بعد میں آپ جب چاہیں مجھ سے نکاح ختم کر کے اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، انود نے عزائم سے کہا۔ انود، کیا آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے غور کریں اپنے فیصلے پر، کیونکہ مجھے نہیں لگتا آپ اس مجبوری کے رشتے میں بندھ کر خوش رہ سکو گی۔ مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، انود عزائم صوفے سے اٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے سوچ کر ہی فیصلہ لیا ہے عزائم سائیں، مجھے کچھ ٹائم کے لیے اپنا ساتھ سونپ دیں۔ میں جیسے ہی پاپا کو آپریشن کے لیے راضی کروں گی، وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں آپ سے اپنی راہ الگ کر لوں گی۔ سائیں، میرے لیے میرے پاپا کی خوشی اہم ہے، ان کو زندگی سے کبھی سکھ نہیں ملا، میں اب ان کو خوشی دینا چاہتی ہوں، انود نے عزائم شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا، جسے عزائم شاہ نے آگے بڑھتے تھام لیا۔ میں بہت جلد آپ کے گھر بارات لے کر آؤں گا، زندگی تب کے لیے خود کو میری امانت سمجھ کر اپنا خیال رکھیے گا۔ عزائم شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سائمہ کو سب کچھ بتایا، وہ ابتہاج کی بیماری اور انود کی مجبوری کو اسکپ کرتا سائمہ کے گوش گزار سب کر چکا تھا۔ سائمہ شاہ نے اسی روز ابتہاج کو کال کر کے انود کا رشتہ مانگا۔ ابتہاج نے آلین اور سالار سے مشورہ لیا، اس نے آخری فیصلہ انود پر چھوڑ رکھا تھا۔ انود کی طرف سے رضامندی نے اسے مطمئن کر دیا۔ سالار، جو کہ ابتہاج کو فیس کرنے سے گھبرا رہا تھا، انود کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اس کی رائے لینے پر حیران ہوا۔ علی نے سالار کی موجودگی میں وہاں آنے سے پڑھے ہی نہ آنے کا فیصلہ لیا، تو سالار نے بڑی سہولت سے خود دوسری جانب عالمین یعنی آج انود کے سامنے بیٹھی اسے ایک بار پھر غور و فکر کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ انود میری جان، ایک بار پھر سے سوچ لو، سوال تمہاری زندگی کا ہے، تمہاری خوشیوں کا ہے، آلین نے روتے ہوئے انود سے کہا۔ ماما، میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے عزائم شاہ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، انود نے اٹل فیصلہ لیتے کہا۔ جو فیصلے دل سے نہ کیے جائیں وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں، انود آلین نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ فیصلے دل سے نہیں، دماغ سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماما دل تو کبھی بھی کہیں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، انود نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکاتے کہا۔ ٹوٹے دل سے بڑھ کر خوفناک اور دردناک کچھ نہیں، انود آلین نے بھی دیوار کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کی نظروں کے حصار میں ابتہاج شاہ کی تصویر تھی۔ ہوتا ہے ماما، دوسروں کے دل کو دکھانا، یقین توڑنا، یہ زیادہ خوفناک ہے۔ نہیں انود، وقت کے ساتھ دلوں کا دکھ تو کم ہو جاتا ہے، مگر ٹوٹا دل کبھی جڑ نہیں سکتا۔ خیر، اگر عزائم شاہ کو اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا۔ انود، ماما، عزائم شاہ کو میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنایا ہے۔ آلین نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ انود کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مریحہ دورانی دیوار سے ٹیک لگائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مریحہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ابتہاج کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابتہاج، جو کہ بلیو شرٹ قمیض پر بلیو ہی ویسٹ کوٹ پہنے چہرے پر رعب اور دبدبہ کے ساتھ نہایت خوبرو لگ رہا تھا، وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ ہی موبائل میں کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا۔ مریکا اسے دیکھتے ہی مسمرائز ہو گئی، پھر خود کو سنبھالتی اس کی طرف بڑھی۔ ابتہاج شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر موبائل کی طرف نظر دوڑائی۔ ریا، ڈونٹ اگین، ابتہاج نے وارننگ دیتے انداز میں مریحہ کو کہا۔ میرا یقین کریں، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بابا کی سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آنی ہی تھی، ماما نے سب سن لیا، اس میں میرا کیا قصور؟ مریحہ نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے کہا۔ مریحہ، تم جانتی ہو تمہاری اس ایک بچگانہ حرکت سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ میں پچھلے 6 سالوں سے آلین کے اصلی مجرم کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم سالار کا پینڈورا باکس
کھول کر بیٹھ گئی۔ ہاؤ یو ایڈیٹ، ابتہاج نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مریکا نے تھوک نگلتے کہا، اصلی مجرم کا نام جانتے تو ہیں آپ، زامیہ آنٹی اینڈ ان کے فادر۔ مریکا کی بات سن کر ابتہاج نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ واؤ، نائس ڈسکوری، مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا ان سب کے بارے میں۔ سی ایس ایس کے امتحان تو میں نے بغیر تیاری کے پاس کیا۔ پچھلے ہی سال سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں چنے بیچتا رہا ہوں میں۔ تم نے میری انفارمیشن میں اضافہ کر کے بہت عظیم کام کیا۔ آخرکار ایک ذہین فطن سیاستدان ماں کی بیٹی ہو۔ مریکا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔